آج کا ہمارا موضوع کہ ہم اللہ پاک سے ملاقات کیسے کر سکتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اللہ پاک سے بات چیت کریں؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ جب فارس ایران اور بر صغیر میں فارسی ادب کا دورہ تھا، ایران کے ایک شہزادے کے ذہن میں ایک مصرع آیا: در ابلگ کسے کم دیدہ موجود، چت کبرا موتی کسی نے دیکھا ہے۔ شہزادے نے اپنے شعراء سے کہا کہ دوسرا مصرع لگاؤ، لیکن ایران کے سارے شعراء دوسرا مصرع لگانے میں ناکام رہے۔ شہزادہ بڑا برہم ہوا۔ پھر اس مصرعے کو بادشاہ جہانگیر کے دربار میں بھیجا گیا، جہاں بڑے باکمال شعراء موجود تھے۔ عالمگیر نے اپنے شعراء سے کہا کہ ایران کے شہزادے نے ایک مصرع بھیجا ہے، اس پر مصرع لگاؤ، لیکن ہندوستان کے شعراء بھی مصرع لگانے میں ناکام رہے۔ عالمگیر کی ایک بیٹی شہزادی زیب النساء بھی شاعرہ تھی۔ جب اس تک بات پہنچی تو اس نے بھی کوشش کی، بہت سوچا اور غور کیا، مصرع نہیں لگتا۔ پھر شہزادی بناؤ سنگار کرنے بیٹھ گئی۔ بناؤ سنگار کے دوران جب اپنی آنکھوں میں سرما لگایا، سرما لگاتے ہی آنکھوں سے آنسو ٹپکا اور شہزادی کے ذہن میں دوسرا مصرع آ گیا، کیونکہ آنکھ سے نکلا ہوا پانی آنسو کی شکل میں پلکوں کے اوپر تھا، جو کہ چت کبرا موتی کی مانند جھلک رہا تھا۔ چنانچہ شہزادی گنگنا اٹھی: در ابلگ کسے کم دیدہ موجود، مگر اشک بطان سرما آلود۔ چت کبرا موتی در ابلگ کسی نے نہیں دیکھا، مگر محبوب کی آنکھ کا وہ آنسو جو سرما لگا ہوا ہو، وہ چت کبرا موتی میں نے دیکھا ہے۔ شعر مکمل ہو گیا۔ عالمگیر نے شہزادی کا یہ مصرع شہزادے کو ارسال کر دیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ یہ باکمال پردہ نشین خاتون نے کیا ہے۔ شہزادے نے شاعر کے بارے میں پوچھا، اس سے ملنا چاہا اور اسے انعام و اکرام سے نوازنا چاہا۔ اس دور میں مسلمان عوام و خواص اور امراض سب کی عورتیں ہی شریعت کی پابند تھیں، اور زیب النساء بھی شریعت پر کاربند تھی اور پردہ نشین خاتون تھیں، لہٰذا زیب النساء کا کسی غیر محرم کے دربار میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن شہزادہ کے ملنے کی خواہش پر زیب النساء نے یہ شعر لکھے: یعنی میں اپنے کلام میں اس طرح پوشیدہ ہوں جس طرح پھول کی خوشبو اس کی پنکھڑیوں میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ کوئی مجھے دیکھنا چاہے تو میرے کلام کو دیکھ لے۔ یعنی مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر کسی کی تمنا اور خواہش ہو کہ وہ مجھے دیکھے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ میرا کلام پڑھے۔ جب وہ میرا کلام پڑھے گا تو وہ زیب النساء کو دیکھ لے گا۔ اور ایسا ہی ہے کہ جب کسی کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اس میں وہی نظر آتا ہے، اور پڑھنے کے دوران صاحب کلام سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے بندو، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ قرآن ہی ہمارے لیے اس دنیا میں اللہ کو دیکھنے کا اور اللہ سے ملاقات کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں چاہوں کہ میں اللہ پاک سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہوں کہ اللہ پاک مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ لہٰذا جو اس دنیا میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہو، اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہو، تو اسے قرآن میں دل لگانا چاہیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے، الحمد سے والناس تک پڑھنا چاہیے، اور اپنے رب سے ملاقات کرتا جائے اور رب سے ملاقات کی تیاری کرتا جائے۔ ایک دن تو رب سے ملنا ہی ہے۔ اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ لہٰذا اگر آج ہم قرآن کھول کر پڑھتے رہتے ہیں اور اپنے رب سے ملاقات کرتے رہتے ہیں اور آخرت میں اپنے رب سے ملاقات کرنے کی تیاریاں کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اور پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہ تھا؟
اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب کہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے۔ تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ